سرکار آپ مذاق کیوں نہ اڑائیں میرے بھائی. جب آپ یہ کہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا, تو کوئی شخص کھڑا ہوگا نا کہ بابا جی پھر آپ کو رانگ نمبر بھی وہ کہے گا. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. مرشد پاک یاد آ گئے. مصباحی صاحب نے آج سے 2 سال پہلے کہا تھا یہ کیا ہوا, تیری کتابیں, تیرا کمرہ, تیرے ہی لوگ. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے, وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکر ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے, کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا ارادہ شروع کرنا ہے. ایویں بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ, یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, تیری کتابیں, تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا, تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی, تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی, اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے, اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہاں ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو حق والا جم پڑا ہے, تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. سرکار نہ یہ کتابیں میری ہیں, یہ کتابیں ہماری سانجھی ہیں, قرآن, بخاری, مسلم. یہ لوگ تو بالکل میرے نہیں ہیں, یہ آپ کے تھے جو آپ کا فرقہ چھوڑ کے آئے ہیں. یہ اللہ کے بندے ہیں, اس کے رسول کے امتی ہیں, عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کمرہ بھی میرا نہیں ہے, کرائے کے اوپر ہے. تو اس میں انہوں نے کیا تھا, کبھی بلانا ہمیں بھی. سرکار 2 سال سے تو آپ کو بلا رہے ہیں, اکیلا آنا ہے, باڈی گارڈ لے آئیں. وہ کراچی کے مفتی کی طرح نہیں آنا بھاگنے کے لیے ساتھ مولوی اٹیچ کر کے, اکیلا آنا ہے. باڈی گارڈ 10 لے آؤ بے شک, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اکیلا آنا ہے. آؤ کبھی بلانا ہمیں بھی, پھر تو بھی ہمیں بتا کہ باجزید کیا ہے, میں بھی تجھے بتاؤں گا. میں نے جو آپ کو بتانا تھا کہ باجزید کیا ہے وہ تو میں نے آپ کی پبلک کو بھی بتا دیا ہے. اس کے بعد اب آپ ہمیں آ کے کیا بتائیں گے کہ باجزید کیا ہے؟ سبحانی ما اعظم شأنی لوائی اعظم من لوائی محمد, یہ بتائیں گے آپ آ کے؟ اسی تو پہلے نہ بھی پھڈا پا لینا ہے کہ جعفر صادق دا مرید ہو کے نہ انہیں اپنا کنیت رکھی ہے ابو یزید ہیں, اور ہمارے امام نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, باجزید بھی 261 ہجری کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. پردہ شریف فرما لیا. ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے پردہ فرمانے کے 1200 سال کے بعد آ کے کوئی پردہ اٹھائے گا ان سے. ہم نے ان کے گھونگھٹ اٹھایا ہے کہ دیکھ لو جناب. ویسے بڑا پیارا جملہ ہے لیکن وہ پھر ذرا سینسر ہو جائے گا, میں ادھر نہیں بولتا. تو اللہ کا شکر ہے, یہ ہم یہی تو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نہ بتائیں اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا.
تو آپ آئیں ادھر آ کے بیان کریں, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور کہتا ہے چلانا لائیو ہی چلائیں گے. ہم تو چاہ رہے ہیں, کتنے لوگوں کو پیغام بھیج چکا ہوں, فزیکلی انہیں جا کے کہا ہے کہ بھائی ہمارے اسٹوڈنٹس نے کہ آئیں انجینئر صاحب سے ملیں, تیار ہیں وہ ملنے کے لیے. سرکار جب آپ یہ باتیں کریں گے اوپر دیکھا تو سونا, اور آپ دلیل آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے جی وہ داتا صاحب کے ایک پیر بھائی نے داتا صاحب کے مرشد کے بارے میں یہ چیز نقل کی ہے کہ وہ جب وہ ان کا پیر بھائی درخت پہ چڑھا تو ان کے مرشد ابو الفضل ختلی نیچے تھے, وہ خاص کیفیت میں تھے, اور وہ کیفیت یہ تھی کہ ان کے بال لمبے ہو رہے تھے تو پیسے نہیں تھے کہ نائی کے پاس جاتے. تو کہا کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی رقم دے دے. تو بس اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. وہ کہتے ہیں درخت بھی سونے کا, اس کے پتے, اس کی ٹہنیاں بھی سونے کی ہوگی. ہاں نا, اے بھی نال کیا نے, ہاں نا, ہاں میرے کو ویڈیو پہ یہ ہوتی, میں خود دیکھا سی. ہاں نا, ہاں. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم, ہری اوم, ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. تو سرکار ہم تو پھر ایک سمپل سی بات کریں گے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 پارہ نمبر 10 کے آخری صفحے پہ ہے کہ اے نبی جب یہ اعرابی لوگ, غریب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر کہ اے نبی آپ ہمارے لیے کوئی سواری اور راستے کا سامان ارینج کر دیں, ہم بھی آپ کے ساتھ جا کر تبوک میں رومن امپائر کے خلاف جو 1.5 لاکھ کی فوج لے کر آیا ہے, اور آپ کے ساتھی تو صرف 30,000 ہیں, آپ کے پاس مین پاور کی بھی کمی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے شانہ بشانہ لڑیں. 700 کلومیٹر کا سفر ہے, ہمارے لیے ایک اونٹ ارینج کر دیں اور راستے کا سامان, تو ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. اور اے نبی تم کہتے ہو کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جس کے ذریعے میں تمہاری کو مدد کر سکوں. ہائے ہائے, اور تم دیکھتے ہو کہ یہ ساتھی جب تم سے واپس ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد نہیں کر سکیں گے. تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے نا سرکار, رسول اللہ نے اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, اس وقت کیوں نہیں کیا جبکہ ضرورت تھی؟ وہ تو ترمذی میں آ رہا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو سونے کی اشرفیاں اور ساز و سامان دیا, اور نبی علیہ السلام خوشی کے عالم میں اسے الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے عثمان جنتی ہے, آج کے بعد جو مرضی کرے. اور ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی حضرت واشی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے ناک میں لگتی ہے اس کے برابر نہیں ہے. تو کسی صحابی نے بھی یہ کچھ نہیں کیا. سرکار اگر نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کرام کا یہ سٹیٹس ہے کہ دنیا بقدر ایفٹ ہے تو بابت شیعی کوئی نہیں. اب یہ ہماری دعوت کی گرمائش محسوس کر رہے ہیں, تبھی تو انہوں نے اب بڑا بندہ اتارا ہے میدان میں. مفتی منیب صاحب یہ مضمون لکھ رہے ہیں الحمدللہ. یہ مضمون ان کا دیوبندیوں کے خلاف نہیں آیا, اہل حدیث کے خلاف نہیں آیا, کوئی شیعہ کے خلاف نہیں آیا, میرے خلاف کیوں آیا؟ اس کی وجہ ہے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ ہمیں ہاتھ کس بندے نے آ کے ڈالا ہے. باقیوں کے لیے ہمارے پاس ایسی گالیاں ہیں, کسی کو ہم کہہ دیں گے رافضی, کسی کو ہم کہہ دیں گے ناصبی, کسی کو ہم کہہ دیں گے قادیانی, کسی کو ہم کہہ دیں گے نجدی, کسی کو ہم کہہ دیں گے گستاخ رسول, کسی کو ہم کہہ دیں گے بزرگوں کا منکر. ٹھیک ہے, مجھے بھی یہ سب کچھ کہتے ہیں, لیکن سرکار میں روتا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آ جاؤ, پھر دو ہاتھ کر لینے. پیڑ پالو, جو بابا جی کہتے سن پیڑ پالو, پیڑ پالے میں, تسی بھی اپنے دلائل رکھو عوام کی عدالت میں, ہم بھی رکھتے ہیں.
باقی علی نقوی صاحب آئے ہوئے ہیں, یہ کتنے سالوں سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ جی وہ آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں, تو میں ایگری کر گیا ہوں بیٹھنے کے لیے, لیکن بڑوں کے ساتھ. آپ بڑے بھاگ رہے ہیں, ایسے ہی ہوا نا جی, ٹھیک ہے, اجازت آپ کو, چلے دیں آپ بول لیں. کہ جو ہم نے بھی کچھ میسج فارورڈ کیے تھے نا, ہاں, علماء کرام کی طرف سے بھی آیا تھا, اور اکثر لوگوں کی یہ رائے تھی کہ علی الحسن نقوی جو ہے یہ اپنی طرف سے جھوٹ گڑتا ہے, انجینئر صاحب پہ جھوٹ باندھتا ہے. انجینئر صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے اس میں آفیشیلی ای میل میں اپنی سرکاری ای میل کی طرف سے ایکسیپٹ کی ہے, اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں علماء الزام جو تشریف لائیں گے ان کے قدموں میں بیٹھوں گا, لیکن بات ہوگی عقیدے پہ. اس پہ ہم نے 30 علماء کی لسٹ بنائی ہے, میں نے بلا کے بدل کی تھی, جس میں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ کے 6 علماء تھے, اور علماء وہ تھے کہ اس سے بڑا اگر کوئی نام کوئی ماں نے لال جنا زمین پہ تو کوئی اپنا پیش کرے, اور اس میں علماء کی مشاورت تھی, اور پھر 6 لبرل علماء تھے, ٹوٹل 30. تو علی بھائی آپ یہ بھی ریکارڈنگ میں کہتے ہیں کہ آپ ان 30 کو دعوت دینے کے آمادہ ہیں. میں نے تو لسٹ پہ پڑھی نہیں ہے, مجھے صرف بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث کے بڑے جو ٹاپ کے ہے نا ان کا نام بتائیں. بریلویوں میں کس کا نام لکھا؟ سر ٹاپ پہ جو تھا نا مفتی منیب الرحمان صاحب کا. ٹھیک ہے, وہ تو میں کہہ رہا ہوں. اچھا دیوبندیوں میں 6 تھے مفتی, ٹھیک ہے, نہیں لیکن وہ بڑے سے سٹارٹ ہوگی نا بات. ہاں, آسٹریلیا کی ٹیم کا میچ جو ہے وہ لاہور کی گڑھی شاہو کی ٹیم سے تو نہیں ہوگا, یا مغل پورہ کی ٹیم سے تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایگری. آگے چلیں. اہل حدیث میں محمد حسین نجفی ڈبو صاحب مرتضی اعظم جو ان کے پاکستان کے وہ تھے. اہل حدیثوں میں نہیں, ادھر آپ نجفی صاحب کو نہ ڈالیں, ان کو تو وہابی شیعہ کہتے ہیں. ساجد نقوی صاحب کو ڈالیں, وہ بڑے عالم ہیں. میں نے وہ بیسیکلی نا 30 کی لسٹ بنائی ہے جس میں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن ٹاپ کے پہلے ٹاپ والے ہیں, پہلے ٹاپ والے جب تک نہیں مانتے نیچے تو ہم نے آنا نہیں. اور اہل حدیث کی, اہل حدیث میں شاہد اللہ کثیر صاحب کو ٹاپ پہ رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ اور ساجد میر صاحب یار جو جمعیت اہل حدیث کے میر, ہاں وہ ٹھیک ہے. شاہ جی ٹائم قیامت تک جے اینا وڈے چو کوئی بندہ راضی نہیں ہوئے گا, ایڈے وڈے 4 جے. اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس میں نا ایسے علماء کو ڈال دیا کہ انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ عقائد پہ گفتگو چاہتے ہیں. تو میں نے کہا جی اگر آپ کے جو سب سے بڑے علماء الزام ہیں جن کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں استاد الاساتذہ, ان کے بارے میں آپ یہ کیسی رائے رکھ رہے ہیں کہ وہ عقائد پہ نہیں گفتگو کرتے؟ وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں گفتگو عقائد پہ. اس پہ ہم نے ان کی فرمائش پہ اسی لسٹ میں ایڈ کر دیا. مثلا دیوبند میں الیاس گھمن صاحب کو کر دیا, بریلوی میں عرفان شاہ مجدی صاحب کو کر دیا, اس میں جو اہل حدیث تھے ان میں طالب الرحمان شاہ صاحب کو کر دیا, اہل تشیع میں جو تھا ان کو کر دیا, اپنے حسن اللہ یاری صاحب کو بھی کر دیا. نہیں وہ تو غالی رافضی ہیں, ان کو شیعہ نہیں مانتے. یہ جو نیچے کے علماء ہیں نا, ان نیچے کے علماء کو تب مانیں گے جب بڑے لکھ کے دیں کہ اس کی ہار میری ہار ہے. ہاں, ورنہ نہیں. ورنہ کیا ہوگا جب یہ لوگ منہ کی کھائیں گے نا, وہ کہیں گے جی انہاں دا تے تانوں پتہ فیلڈ ہی نہیں ہے. اس طرح نہیں ہوگا. اوے من جی وڈے کہندے نے. اسی لیے ہم نے بار بار کہا ہے بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے, اللہ کے فضل. بلکہ اب تو ہم کہتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ کی عقل وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہ چلاکیاں کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے نا یہ ان کی چلاکیاں ہمیشہ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ مناظرہ کو اس طرح کا نہیں ہوگا. ہاں مناظرہ نہیں ہے. میں شاہ جی کی موجودگی میں بھی ان سے بغیر بھی کہہ چکا ہوں, یہ کرسی پہ بیٹھیں میں قدموں میں بیٹھوں گا. اور میں الحمدللہ علماء کا بڑا احترام کرتا ہوں. ابھی تک میرے بریلوی استاد بھی مجھے ملتے ہیں نا, میں ان کی بھی دستبوسی کرتا ہوں. میرے اندر کوئی ایسا تکبر نہیں ہے. یہاں پہ جو آپ کو کانفیڈنس نظر آ رہا ہے وہ قرآن و سنت کا کانفیڈنس ہے. بیٹھیں گے, بات کریں گے, عقائد پہ ہوگی, لیکن وہ ہوگا 15 منٹ وہ اپنا عقیدہ بیان کریں, میں 15 منٹ میں اسے ریبٹل کروں گا. ٹھیک ہے, پہلا موقع بھی ان کو دوں گا. یہ عقیدہ بیان کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ اس کے دلائل ہیں, اب انجینئر صاحب اسے ریبٹل کریں. میں اگلے 15 منٹ میں یا وہ آدھا گھنٹہ لے لیں, میں بھی آدھے گھنٹے میں اسے ریبٹل کروں گا, اور بس دیٹس آل. وہ 1 گھنٹے کی ویڈیو چڑھ جائے گی ایک عقیدے کے اوپر, پبلک دیکھے گی اور فیصلہ کرے گی. یہ نہیں ہوگا کہ میرے ریبٹل کا انہوں نے ریبٹل کرنا ہے پھر ان کا میں نے کرنا ہے. یہ تو قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. اور ویسے آلریڈی میں کر چکا ہوں, اور ان کے لیے تیاری اتنی آسان ہے کہ میں نے ساری چیزیں ویڈیو میں اپنے پتے شو کروا دیے ہوئے ہیں کہ یہ میرے دلائل ہیں. انہوں نے کیا پتے دکھانے ہیں وہ تو نہیں دکھائے, ویسے تو مجھے کتابوں سے پتہ ہے ان کی, لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے آپ اپنے پتے ہمیں دکھائیں. آپ نے جو چیز دریافت کر کے لے کے آنی ہے لے آئیں. ٹھیک ہے, ہمارے دلائل تو آلریڈی ویڈیوز میں ہیں, ہم نے اسی کو ریپیٹ کرنا ہے, کوئی نئی چیز تو نہیں نکالنی. ٹھیک ہے, صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.